السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالت میں رکھیں، آپ کو خوشیوں بھری سلامتی والی زندگی عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بہت آسانی کریں تمام معاملات میں، آمین ثم آمین۔ آج ہم سورۃ النصر کی تیسری آیا پڑھیں گے، آیا نمبر 3۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین الہی آمین۔ فسبح، پس پاکی بیان کریں، بحمدی، تعریف کے ساتھ، ربی کا، اپنے رب کی، واستغفر، اور بخشش طلب کیجئے اس سے، انہو، کانا، بے شک وہ ہے، توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، اور بخشش طلب کیجئے اس سے، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ فسبح، تسبیح۔ تسبیح سے مراد اللہ تعالیٰ کو ہر لحاظ سے پاک اور منزہ قرار دینا ہے۔ اس موقع پر جب یہ ارشاد پاک ہو رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی قدرت کا کرشمہ تم جب دیکھ لو۔ کیا تھا رب کی قدرت کا کرشمہ؟ فتح مکہ۔ تو جب تم وہ کرشمہ دیکھ لو تو پھر اس کی حمد کے ساتھ ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کہ تسبیح کرو، ٹھیک ہے؟ پھر ہے بحمدی۔ اب حمد کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ حمد ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اور حمد کا مطلب یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جو عظیم کامیابی مسلمانوں کو ملنے جا رہی ہے، اس کے بارے میں دل میں کبھی بھی یہ خیال مت لائیں کہ یہ آپ کے اپنے کسی کمال کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ اس کو سراسر اللہ کا فضل و کرم سمجھیں، اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد، بڑائی بیان کریں، اللہ ہی کا شکر ادا کریں، اور قلب اور زبان دونوں سے اس امر کا اعتراف کریں کہ کامیابی ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہی کو ساری کی ساری تعریف پہنچتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر ہے واستغفر، ٹھیک، جس کا مطلب ہے کہ بخشش طلب کیجئے، اور بخشش طلب کیجئے یعنی اپنے رب سے دعا مانگو، جو خدمت اس نے تمہارے سپرد کی تھی اس کو انجام دینے میں جو بھول چوک یا کوتاہی ہوئی، اس سے اللہ تعالیٰ چشم پوشی اور درگزر فرمائے۔ یہ وہ ادب ہے جو اسلام نے بندے کو سکھایا ہے۔ مطلب یہ کہ کسی انسان سے اللہ کے دین کی خواہ کیسی ہی بڑی سے بڑی خدمت انجام پائی ہو، اس کی راہ میں اس نے کتنی ہی بڑی سے بڑی قربانیاں دی ہوں، اس کی عبادت اور بندگی بجا لانے میں خواہ کتنی ہی جان فشانیاں اس نے کی ہوں، اس کے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے کہ میرے اوپر جو میرے رب کا حق تھا نا، وہ میں نے پورے کا پورا ادا کر دیا ہے۔
ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمیں ہمیشہ یہ سمجھنا ہے کہ جو مجھے کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کر سکا۔ یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حق جو ہے وہ ادا کرنے میں مجھ سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس سے آپ درگزر فرما دیں، میری بخشش فرما دیں اور میری حقیر سی خدمت کو قبول فرما لیں۔ یہ وہ اسلوب ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو اس آیہ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے تمام امت کو سکھایا جا رہا ہے۔ ہمیں یہ لیسن دیا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ ادب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا گیا، جن سے بڑھ کر خدا کی راہ میں صحیح کوشش جد و جہد کرنے والے کسی انسان کا تصور تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو پھر ہماری تو کوئی اوقات بھی نہیں ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں نہ کیا۔ تو اللہ کا حق اس سے بہت بلند اور بالا تر ہے کہ کوئی مخلوق اس کو ادا کر سکے۔ تو جب یہ فتح مکہ ہوئی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن 8 رکعت نماز ادا کی تھی، اور اس لیے سردار جو لشکر امام ہو اس پر مستحب ہے کہ جب کوئی شہر فتح ہو تو داخل ہوتے ہی وہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب فتح مدائن والے دن یہی پریکٹس فالو کی تھی، جب انہوں نے فتح کی تو آپ نے بھی نوافل ادا کیے۔ اور دوسری تفسیر جو اسکالرز اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ جب آپ اپنی بستی یعنی مکہ فتح کر لیں تو ان کفار کو جنہوں نے آپ کو وہاں پر نکل جانے سے مجبور کر دیا تھا، آپ اپنی آنکھوں سے اپنی محنت کا پھل دیکھ لیں تو فوج کی فوج جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے آ جائیں گی، لوگ جوک در جوک ہلکا اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو پھر جو اسلام لانے کا مقصد تھا نا، جو اسلام کا ایک ٹارگٹ تھا نا، سمجھیں کہ وہ اچیو ہو گیا، یعنی جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا تھا وہ سمجھیں کہ مکمل ہو گیا۔ جو کام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینا تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو پھر ہماری طرف آنے کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ ہماری طرف آنے کی اور ہم سے ملاقات کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ ٹھیک ہے، اسکالرز نے اس کی یہ تفسیر بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اب جو کام لینا تھا ہم نے وہ مکمل ہو گیا، اب آپ ہماری طرف آنے کی اور ہم سے ملاقات کی تیاریوں میں مصروف ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری حمد بیان کریں، تسبیح کریں، استغفار کریں اور آخرت کی تیاری کریں، جو آپ کے لیے بہت بہترین جگہ ہے اور اس دنیا سے بہت زیادہ بھلائی آپ کے لیے وہاں پر ہے۔ وہیں آپ کی مہمانی تیار ہے اور مجھ جیسا میزبان ہے، اور تم ان تمام نشانات کو جب دیکھ لو تو پھر اس کے بعد بکثرت میری حمد و ثنا کرو اور توبہ استغفار میں لگ جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نماز پڑھتے نا تو یہ دعا کرتے تھے، سبحانک ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ پھر حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور فرماتے تھے کہ مجھے اس کا حکم کیا گیا ہے، اور دلیل میں اذا جاء نصر اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادت میں بڑا مجاہدہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں بھی ورم آ جاتا تھا۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام جو ہے وہ سورۃ التودی بھی ہے، تو تودی کے معنی ہم نے کہا تھا کہ رخصت ہونے کے ہیں۔ تو اس کے بارے میں جو تفسیر ایک اسکالرز کرتے ہیں وہ یہ بھی ہے، جس کو ہم آلریڈی ڈسکرائب کر چکے ہیں، کہ جو حضرت ابن عباس والا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس والا واقعہ، جس میں حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوسچن کیا تھا شیوخ بدر کی موجودگی میں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں،
آپ کیا جانتے ہیں؟ تو انہوں نے پھر یہ جواب دیا تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی نشاندہی کی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ کی جو وفات کا وقت ہے وہ قریب آ پہنچا ہے، سو اب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کیجئے، اس سے بخشش مانگیے، اور وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میں بھی اس سے وہی کچھ سمجھا ہوں جو تم کہہ رہے ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زندگی کے آخری ایام میں ہمیں زیادہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور استغفار اور حمد کا جو ہے وہ کثرت کر دینی چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ جو اس آیا مبارکہ میں ہمیں لیسن ملتا ہے وہ یہ بھی کہ اپنی کسی بھی عبادت اور ریاضت کو یا دین کی خدمت کو ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ جو ہے اپنی جان راہ خدا میں اگر آپ نے کھپا بھی دی ہے نا، تو آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اس طرح زندگی کے کسی موقع پہ بھی جو کامیابی ہمیں ملتی ہے اس کا کریڈٹ ہم نے خود نہیں لینا، اللہ تعالیٰ ہی کے فضل کا نتیجہ ہے، ہمیشہ یہ بات کہیں۔ کیوں؟ دیکھیں، ہمارے اپنے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں تو سب کا جو کام ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق عطا نہ ہو، تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی اچھا کام لے لیں تو تعریف کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ہمیں تو مزید شکر ادا کرنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا رحمت اور فضل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی دین کی خدمت کا کام لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رستے میں لگایا، تو ہمیں تو پھر شکر کے طور پہ مزید اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کا صحیح طور پر حق ادا کرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے دین اسلام کی خدمت کا بہترین کام لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو بہترین طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہماری سورۃ النصر کی تفسیر مکمل ہوئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔